نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ ضیاء رسول اور اس کی مکمل ٹیم نے جو ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا کہ قبر مسیح اور مرزا قادیانی یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے متعلق جو یہ بات بیان کی ہے کہ کیا وہ کشمیر میں جو قبر ہے اور یوز آصف کے نام سے جو قبر ہے کیا وہی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے یا کوئی اور قبر ہے، یا کیا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، یہ تو الگ موضوع ہے۔ تو کیا وہ جو قبر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس زمرے میں الحمدللہ پہلے ایک پارٹ بنا چکا ہوں جس میں ان کے باقی ضمنی جو اعتراضات تھے، جس میں انہوں نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبور ہیں باقی مقامات پہ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی الہاماً ہی بیان کرتے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ الہاماً بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اس کا میں تفصیلی جواب الحمدللہ حضور کی کتابوں سے ہی دے چکا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چند اعتراضات تھے جن کا میں الحمدللہ جواب پہلے سے میں دے چکا ہوں۔ اور مجھے حیرانگی اس قدر ہوئی ہے کہ میں نے اس پہلی ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹس بناؤں گا اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پارٹس میں یہ ثابت کروں گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ وہی سری نگر محلہ خان یار میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یوز آصف کے نام سے ہے، وہی در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آنے والے پارٹس میں انشاءاللہ اس بات کا تفصیلی جواب دوں گا، اور جو اعتراضات اس ویڈیو میں اٹھائے گئے ہیں یعنی جو ضیاء رسول اس کی ٹیم نے جو اعتراضات اٹھائے تھے ان کا انشاءاللہ میں سد باب کروں گا۔ تو حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوئی کہ میں نے جب پہلا پارٹ بنایا تو پہلا پارٹ بنانے کے باوجود، حالانکہ میں نے اس میں وضاحت بھی کی تھی کہ اس کے انشاءاللہ آئندہ پارٹس آئیں گے، تو وہ اس کی پوری ٹیم جناب تلملا اٹھی، پوری جناب وہ جس طرح بدتمیزی اور طوفان بدتمیزی برپا کر، دیکھو جی قادیانی مربی نے جواب ہی نہیں دیا، دیکھو جی ہم نے پہلے ہی پیش گوئی کر رکھی تھی کہ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں، یہ تعویل کریں گے، یہ تو یہ کریں گے، یہ تو وہ کریں گے۔ تو میں نے اول تو بات یہ تھی کہ اس جو ویڈیو کا جو پس منظر تھا وہ صرف ایک ہی سوال پہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے جو روحانی خزائن جلد 14 کی کتاب ہے راز حقیقت، اس میں حضور نے ایک کتاب کی طرف ہمیں ریفر کیا، دو کتابوں کی طرف ریفر کیا، تو کیا ان دو کتابوں سے جن کی طرف حضور نے یعنی مرزا صاحب نے ہی ریفر کیا ہے، کیا ان کتابوں سے یہ قطعی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جن میں یہ ذکر کیا گیا، اور کیا سارے واقعات اور ان کا بچپن بڑکپن سارا اس میں وضاحت کی گئی ہے؟ تو اس ویڈیو کا جو تھا وہ پرپس تھا، جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ کیا عین الحیات کتاب جو ہے یا مرزا صاحب نے دوسری کتاب کمال الدین کتاب کا جو نام لکھا ہے اپنی کتاب میں، کیا اس کتاب پر ہی یہ ساری تحقیق کا انحصار تھا، وہی منحصر تھی؟ تو میں اس ویڈیو کا آغاز اب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ جو مین اعتراض تھا جو شمس الدین بڑی تحقیق سامنے لے کے آیا تھا، خاک تحقیق کا ٹالا کے آیا سی، جو کہ ابھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس کا پول کھولوں گا کہ وہ کس طرح اس نے قطر و بیونت کر کے یہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہاں سٹریم میں موجود ہر بندہ ہی عقل سے اندھا تھا، ہر بندہ ہی بالکل دماغ سے جاری تھا، کسی بندے نے سوال نہیں کیا، کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار میں نے یہ کتاب پوری پڑھی ہوئی ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پر موجود کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں جس نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وہ کتاب راز حقیقت مکمل پڑھی ہو، حتیٰ کہ شمس الدین صاحب نے بھی وہ کتاب مکمل نہیں پڑھی ہوئی، اگر پڑھی ہوئی تھی تو اس کے باوجود انہوں نے چھپایا، تو وہ انہوں نے دھوکہ دیا، جیسے کہ وہ دھوکہ اکثر دینے میں ماہر ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اصل میں خدا تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس میں یہ کہتے ہیں جی میں بڑی تحقیق لے کے آئے ہوں، تو دیکھتے ہیں جی کون سی تحقیق لے کے آئے ہیں، ذرا سنتے ہیں۔ اور یہاں میں اپنے تمام سننے والوں کی بات بتاؤں، جب بھی میں تحقیق کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں کہ یا اللہ صحیح چیز ہمارے تک پہنچ جائے، ہماری مدد فرما، تاکہ جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو الحمدللہ وہ بالکل سچ پر مبنی تحقیق ہو۔ تو پھر پڑھتے پڑھتے مرزا صاحب کی ایک کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 14 نمبر جلد کے اندر مجھے ایک خط ملا عبداللہ کشمیری نامی بندے کا۔ جب اس خط کا میں نے مطالعہ کیا تو اس خط کے اندر 2 کتابوں کا ذکر کیا گیا، ایک کتاب تھی عین الحیات اور ایک تھی اکمال الدین۔ اچھا مجھے آپ صفحہ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم وہ دکھا دیں یہاں پہ، یہ کون سے صفحے پہ ہے یہ جو آپ بات جی یہ بالکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ صفحہ نمبر
167 پہ ہے یا 168 پہ ہے؟ کتابوں کے نام جو لکھے ہیں یہ 167 یا 168 ٹھیک جی یہ میرے سامنے تو کھلی پڑی ہے جی، میں آپ کو یہ جی 167 پہ ہے جی۔ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا میں دکھاؤں گا لائیو اس کو پیج کو، یا آپ خود کر لیں گے؟ نہیں میں دکھاتا ہوں، آپ آگے اپنی بات جاری رکھیں۔ اچھا جی، جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے اندر مرزا صاحب نے 2 کتابوں کا ذکر کیا، جی تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے 2 کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ یوز آصف کے بارے میں کچھ معلومات ملے گی ہمیں، تو میں نے یہ کتابیں حاصل کی۔ غرض تھوڑی سی مشکل آئی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے وہ کتابیں مل گئیں۔ جب مجھے وہ کتابیں ملی، جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو وہ کتاب جو ہے اس کا ابتدا ہی ایک بادشاہ کی زندگی سے شروع ہو رہا تھا۔ کون سی کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں عین الحیات کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب نے اس کتاب کی طرف ریفر کیا کہ یہ کتاب پڑھیں؟ ہاں جی، اس عبداللہ کشمیری کے خط کے اندر ان 2 کتابوں کا نام ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب ان جب کتابوں کو دیکھا کہ ہمیں پتہ چلے یوز آصف کون ہے، مرزا صاحب نے اپنی کتابیں کے اندر بے شمار دفعہ ان کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ 9ویں 10ویں جلد کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اس کے یوز آصف کا ذکر نہ ہو۔ صحیح۔ تو اتنی بڑی اتنی اہم بات کہ پوری دنیا کے سامنے تو عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کوئی قبر موجود نہیں ہے، اور مرزا صاحب نے قبر یہ پیش کر دی، اور یہ قبر بھی الہامی قبر ہے، یہ عام قبر نہیں ہے۔ اچھا، مطلب مرزا صاحب نے اس قبر کے بارے میں کوئی الہام کا دعویٰ کیا ہے؟ مرزا صاحب کی تو قبریں ویسے کچھ اور بھی انہوں نے پہلے بتائی ہیں، وہ بھی اس پہ گواہیاں پیش بھی کی ہیں مرزا صاحب نے۔ تو بہرحال یہ جو قبر ہے اس کے بارے میں ہمیں قادیانی کتب سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو خبر دی تھی اس قبر کی، اچھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے محلہ خانیار کے اندر۔ تو وہ پھر الحمدللہ وہ کتابیں ہم نے منگوائی، عین الحیات نامی کتاب ہے، اگر آپ کے پاس اس کا سکین ہے تو لگا دیجئے۔ عین الحیات، تو اس جی سر، صفحہ نمبر کیا ہے اس کا؟ اس کا جی 361 سے یہ شروع ہو رہی ہے کتاب۔ اچھا، اس میں آپ یہ قصہ جو ہے یوز بات آصف، آپ بیان کریں، جو بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ میں یہاں پہ اسکرین پہ دکھا دوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ قصہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے سب سے پہلے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ مملکت ہندوستان۔ جی تو سامعین کرام، اس جو ویڈیو کا جو مین مقصد تھا، اس ویڈیو کا جو خلاصہ تھا، وہ خلاصہ میں نے ان تقریباً 2 منٹوں میں شمس الدین صاحب کی زبانی آپ تک پہنچا دیا ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب راز حقیقت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عبداللہ نامی بندے کا ایک خط ملتا ہے جس میں مرزا صاحب نے اپنی 2 کتابوں کا ذکر کیا تھا، اور ان کتابوں کی طرف مرزا صاحب نے ریفر کیا تھا کہ اگر کسی بندے نے یوز آصف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیق کرنی ہو، ان کے متعلق کوئی آپ نے کچھ معلومات لینی ہو، کچھ چیزیں لینی ہوں ان کی زندگی کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، تو آپ ان 2 کتابوں کے آپ متعلق پڑھ سکتے ہیں۔ تو شمس الدین صاحب نے یہ آپ سامنے صفحہ دیکھ رہے ہیں، روحانی خزائن جلد 14 کا صفحہ نمبر 167 ہے۔ اب اس صفحے کے بعد جہاں ان 2 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، شمس الدین صاحب بڑی مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، بڑی مجھے ایک افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آپ داعی اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں جناب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اور میں جب بھی کوئی تحقیق کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں کہ اے خدا جب ہم حق پہنچانے لگیں تو ہمیں ٹھیک بات پہنچانے کی توفیق اور ہمت دینا۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے کتاب تو وہی نکالی، آپ نے کتاب راز حقیقت کھولی، صفحہ آپ نے 167 دکھایا، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جہاں ان 2 کتابوں کا تذکرہ فرمایا ہے یا کسی کے سوال کا جواب دیا ہے،
تو اس کے بارے میں حضور نے کیا بات بیان کی یہ آپ نہ دکھا سکے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یہ دکھا دیتے تو گزشتہ آپ کی 4 ویڈیوز جس کو آپ نے کہا میں نے تحقیق کی, میں کشمیر گیا, میں نے کتاب ایران سے خریدی, حالانکہ ترجمہ جو آپ دکھاتے تھے وہ تو فیصل آباد سے کتاب آپ نے خریدی تھی جس کا غالباً آپ کی بات ہوئی بھی تھی ان سے, آدم سیفی بھائی سے, یہ آپ کو شاید یاد آ بھی گیا ہوگا. تو وہ آپ فیصل آباد سے کتاب لے کے لو جی میں نے ایران سے کتاب خریدی, ایران میں پتہ نہیں پنجابی اردو بھی ہوتی ہے. اچھا بہرحال تو اس کتاب کا جو اصل صفحہ تھا جہاں پہ یہ بحث کی گئی, جہاں پہ یہ بات چھیڑی گئی, جہاں پہ یہ بات بیان کی گئی, جہاں پہ یہ بات وضاحت کی گئی, جہاں پہ اس بات کی تشریح کی گئی, جہاں پہ اس بات کا کھولا گیا, آپ نے وہ صفحہ نہ دکھایا. چلیں کوئی بات نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دکھا دیتے ہیں. یہ سامعین کرام آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 14 وہی جلد ہے, جلد 14 کتاب راز حقیقت بھی وہی ہے, صفحہ نمبر 170 ہے. شمس الدین صاحب 167 دکھا رہے تھے, ان کے ہی اس کتاب کے ہی 3 صفحہ بعد, اس کتاب کے 3 صفحے بعد ہی یہ آپ کے سامنے موجود ہے تحریر. اب اس تحریر میں دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بات بیان فرماتے ہیں. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا اور شہزادہ کے لقب سے موسوم تھا. شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے. اس کتاب میں بہت سا قصہ بصفحہ 119 ابن بابویہ اور کتاب کمال الدین اور اتمام النعمہ کے حوالہ سے لکھا ہے. آگے حضور کیا بات بیان فرما رہے ہیں, لو جی شمس الدین صاحب کی پوری ویڈیو, پوری تحقیق, اس پورے پروگرام کو پورا تہس نہس کر دیا حضور کی اس تحریر نے. حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں لیکن وہ تمام بیہودہ اور لغو قصے ہیں. صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاح تھا اور شہزادہ تھا اور کسی ملک سے سفر کر کے کشمیر آیا تھا. یہ حضور وہاں پہ بات بیان کر رہے ہیں جو دیکھیں یہ اب نیچے بھی یہ لفظ موجود ہے کہ یہ نبی سیاح تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. حضور نے تو یہاں پہ آپ کی شمس الدین صاحب ساری تحقیقات کو جو آپ نے وہ عین الحیات کتاب منگوائی ہے, پتہ نہیں کہاں سے منگوا کے آپ نے نام لگا دیا کہ میں جناب بڑی دور سے لے کے آؤں تو اللہ کے واسطے نے کتاب اور دیکھ لو یہ ذکر ہی نہیں ہے. حضور یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کتابوں میں ساری باتیں بیہودہ اور یہ باتیں بیہودہ اور لغو قصے ہیں, لغو قصے ہیں. شمس الدین صاحب صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب نے یعنی صاحب کتاب جو اس کتاب کا مصنف ہے وہ قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاح تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. یعنی اگر آپ نے اس کتاب سے کوئی قصے کہانیوں کو لینا بھی ہے, اگر آپ نے کوئی بات لینی بھی ہے تو اس بات کو لو جو حقیقت ہے. وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ نبی سیاح تھا یعنی سیر و تفریح, سیر کرنے والا تھا, جیسا کہ سیاح کہتے ہیں بھی مسیح نام اس چیز کو کہتے ہیں, سیاحت کرنے والے کو مسیح کہتے ہیں, اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. شمس الدین صاحب نے اس ویڈیو میں یہ اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ وہ تو شروعات ہی ایک شہزادے سے ہو رہی ہے, تو شہزادہ ہونا تو وہ صاحب کتاب خود قبول کر رہے, اور پھر اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کو بند کیا گیا تاکہ وہ دین کی طرف نہ چلے جائیں, ان کو ایک مطلب بڑا وہ بند کیا گیا, ان کو بڑی سختیاں آئیں, مصیبتیں آئیں. بہرحال اس میں یہ باتیں موجود ہیں جو حضور نے لینے کی بات کی ہے. اب شمس الدین صاحب نے یہ آپ کے سامنے سامعین کرام کتاب موجود ہے, مرزا صاحب کی ہی کتاب ہے, راز حقیقت ہی کتاب کا نام ہے, جلد نمبر بھی 14 ہی ہے لیکن صفحہ نمبر اس کے 170 ہے جو 167 کے 3 صفحات بعد آتا ہے. لیکن شمس الدین صاحب اگر یہ بیان کر دیتے تو ساری سٹیم کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا, سارا مقصد ہی ملیہ میٹ ہو جاتا. انہوں نے جو اتنی اس کی تشہیر کی تھی کہ لو جی جو قادیانی نے تحقیق پیش کی تھی, مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے تحقیق پیش کی, وہ جناب زمین بوس ہو جائے گی. حالانکہ حضور نے مرزا صاحب نے اس تحریر سے آپ لوگوں کی تحقیق جو بھی آنے والی تھی اس کو پہلے زمین بوس الحمدللہ کر دیا. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ شمس الدین صاحب کہیں کہ مرزا صاحب نے خود کمال الدین پڑھنے کا کہا ہے کہ جب اگر آپ نے یہ تفصیل لینی ہے تو کمال الدین سے پڑھ لیں, جو کہ اس سٹریم میں وہ حوالہ دکھایا بھی گیا ہے. چونکہ یہ حوالہ پہلے نہیں دکھایا, بعد میں دکھایا گیا, لیکن وہ کتاب الہدا تھی. الہدا وہ کتاب تھی جس کا میں انشاءاللہ تعارف بھی پیش کرتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں, اس حصے کی طرف لے کر چلتا ہوں جہاں وہ کتاب کا عکس جو ہے یعنی الہدا کتاب کا عکس دکھایا گیا. ابھی سامعین کرام یہ دیکھیے گا, یہاں پہ آپ کو وہ کتاب ابھی نظر آئے گی, اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں
یہاں پہ آپ یہ پڑھیں. دیکھیں، یہ الخدا کتاب ہے، یہ اس کا صفحہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کتاب کے یہ آپ یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں، لکھے نا یہاں پہ آپ کو سامنے نظر بھی لکھی تحریر ہے. اگر تجھے تفصیل چاہیے تو اکمال الدین نامی کتاب کو پڑھ. اب یہ حضور نے وہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں حضور نے اس کتاب سے پہلے ہی اس کی تشریح کر دی ہے، اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، اس کی توضیح بیان کر دی ہے، اس کی شرح بیان کر دی ہے کہ اگر اکمال الدین کتاب نامی کتاب پڑھنی ہے تو اس کتاب سے کیا لینا ہے، اس کتاب سے کیا اخذ کرنا ہے، اس کتاب سے کیا نکالنا ہے، اس کتاب سے کیا مفہوم لینا ہے. میں آپ کو دوبارہ وہ چیز دکھا دیتا ہوں کہ حضور کس چیز کو لینے کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے وہی صفحہ موجود ہے راز حقیقت کتاب کا، یعنی اس وہ دوسری کتاب الہدا کتاب اس کتاب کی تشریح کر رہی ہے. اور یہ حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں، شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے. اس کتاب میں بہت سا قصہ صفحہ 119 ابن بابوی اور کتاب کمال الدین اور اتمام النعمت کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن وہ تمام بےہودہ اور لغو قصے ہیں. صرف اس کتاب میں اس قدر سچ ہے. یعنی اگر آپ نے اس کتاب سے تفصیل لینی ہے، اس کتاب سے چیز لینی ہے تو وہ یہ لینی ہے، صرف اس کتاب میں کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کمال الدین کی بات ہو رہی ہے، عین الحیات کی بات نہیں ہو رہی شمس الدین صاحب. صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاہ تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا. لے شمس الدین صاحب مرزا صاحب کی ہی کتاب الہدا میں حضور نے جو تفصیل لینے کی بات کی ہے، وہ حضور نے اپنی ہی کتاب میں، یہ کسی مربی نے، یہ کسی مبلغ نے، یہ کسی معلم نے اپنے طرف سے حاشیے نہیں چڑھائے، یہ کسی نے کوئی پاس سے بات نہیں کی، بلکہ یہ حضور کی ہی کتاب سے آپ کو یہ جواب دیا گیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ حضور نے یہاں پہ کس چیز کی بات کی ہے، کس تفصیل کی بات کی ہے. اب اس ویڈیو کا ستیہ ناس اس حوالے نے ہی کر دیا ہے، اس پوری تحقیق کا ستیہ ناس اس حوالے نے ہی کر دیا ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب میں چلتا ہوں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف جو باقی اعتراضات کیے گئے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ مخالفین احمدیت جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کسی تحریر پر یا کسی بھی عقیدے پر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہوئے پھر ایک اور بات یہ اقرار کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس اعتراض کرتے ہوئے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس اعتراض نو پکا کر لو، پچھلے پاویں سچے مان لو. تو یہی بات یہاں پہ ہوئی ہے. میں آپ کو ایک ثبوت چھوٹا سا دکھاتا ہوں، یہ آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیے. یہ اس اسٹریم کے 24 منٹ اور 25 سیکنڈ پر ایک ایسا انکشاف ہے جو عرفان محمود برق کی کتاب کو اس نے ملیہ میٹ کر دیا اس بات نے جو یہ بیان کر گیا ہے ضیاء رسول. اب اس کتاب کے یہ میں آپ کو یہاں سے وہ الفاظ سنا دیتا ہوں، وہ ذرا الفاظ سن لیجئے. یہ میں اسکرین آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے. چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں، پہلے ہی تو بات ہے کہ یہ نبوت کے ہی منافی ہیں، کیونکہ نبی جو ہے اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتی ہے، وہ کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے، قادیانیوں کا بھی اس پہ بلیو ہے، ان کا بچپن جو ہے. جی سامعین اکرام، یہ آپ نے سن لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، قادیانیوں کا بھی اس پر بلیو یعنی یقین یعنی ایمان ہے. اب میں نے یہ بات صرف اس لیے نوٹ کی تھی کہ عرفان محمود برق کی جو سابقہ احمدی تھا وہ مرتد ہوا اور اس نے کتاب لکھی قادیانیت سائنس اور اسلام کے کٹہرے میں. اس نے اس کتاب میں یہ بات بیان کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے کا انکار کیا ہے. یہی بات پھر آگے مزید مختلف کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے، بلکہ نقل تو وہ اس نے عرفان محمود برق نے کی ہے، اس سے پہلے اور لوگ بھی علماء بھی یہ بات لکھتے تھے، یعنی مخالفین احمدیت یہ کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے نعوذ باللہ من ذالک قائل نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ مخالفین احمدیت نے مطلب انفلوئنسی میں یہ بات اپنے منہ سے اقرار کر دی ہے، اپنے منہ سے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو احمدی حضرات ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے بن باپ کے قائل ہیں. اب ہم چلتے ہیں آگے کہ مرزا صاحب کے بارے میں یہ عامر نذیر صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں. یہ آپ کو اسٹریم کے 26 منٹ پر یہ چیز ملے گی، 56 منٹ پر یہ چیز ملے گی. میں آپ کو وہ الفاظ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات بیان کرتے ہیں. عامر نذیر صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا تھا بولنے کے لیے، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں سی کہ ایک گال ہو رہی ہے، بل میں آپ کو وہ الفاظ سناتا ہوں، وہ ذرا آپ خود سن لیں کہ وہ کیا بات بیان کرتے ہیں.
एक शहजादे का किस्सा है और वो बादशाह का बेटा है। तो मैं ये सोच रहा था कि मिर्जा साहब की कई बातें ऐसी हैं जो मिर्जा साहब ने कर तो दी हैं, लेकिन वो ना मिर्जाई मानते हैं, ना मिर्जा साहब के हाथ पर बैत करने वालों ने कभी उनका दोबारा जिक्र किया है। जी तो सामने कराम, मैंने यही बात आपको सुनानी थी कि अहमद नज़ीर साहब यहाँ पे कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने बातें की हैं जिनको मिर्ज़ई यानी अहमदी हजरात नहीं मानते, वो बातों का इनकार कर देते हैं। ये बिल्कुल झूठ और दरोगोई से काम इस बंदे ने लिया। ज़ाहिर सी बात है, अगर बंदा किसी भी 72 फ़िरक़ों में से और एक दूसरे पे कुफ्र का फतवे लगाने वालों की जमात में से और एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल और गुस्ताख रसूल और मुशरिक और इस तरह के कहने वाले अल्फाज हों, तो फिर उस मुंह से किस तरह साथ निकल सकता है। बहरहाल जो ये इस वीडियो का मकसद था, जो इस वीडियो का एक खुलासा था, इस वीडियो का जो बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि एक ऐसी तहकीक लेके आए हैं जो कादियानियत के जनाब वो लर्दा तारी कर देंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब उस तहरीर के बारे में ही मिर्ज़ा साहब ने ये अल्फाज बयान किए हैं जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, वो अब भी दिखा देता हूँ कि हजूर खुद मना कर रहे हैं कि इस पर ईमान ना लाना, इसको ना मानना। तो हम कैसे माने? हजूर ने खुद मना किया है। ये आपके सामने सफ़ा दोबारा मैंने खोल दिया, ये मौजूद है। मिर्ज़ा साहब तो खुद फरमा रहे हैं कि तुसी इस चीज़ ਨੂੰ ना मनियो। क्यों ना मनियो? क्योंकि इसमें लफ्ज़ किस्से हैं, बेहुदा किस्से हैं, इसमें लफ्ज़ किस्से हैं। इसको न मानना, इस पर न ईमान लेके आना। हाँ, अगर किसी चीज़ को मानना है तो इस किताब में ये मानना कि साहिब किताब खुद कबूल करता है। क्या कबूल कर रहा है? कि ये नबी सियाह था और शहजादा था जो कश्मीर में आया था। ये हजूर ने वहाँ पे बात बयान कर दी है। चलें अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। आगे जनाब ये मुबशर शाह कादरी साहब दोबारा तशरीफ़ लाए थे। तो ये मुबशर कादरी साहब क्या एक नया शगुफ़ा लेके आए हैं, ज़रा ये सुनते हैं। ये कौन से टाइम पे आता है? ये 1 घंटा 3 मिनट और 50 सेकंड पे ये चीज़ मौजूद है। तो ज़रा ये सुनते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या एक नई बात बयान कर दी कि जो आज से पहले कोई ना बयान कर सका। तो ज़रा ये देखते हैं। आगे लाएं, हम अगली आपको स्ट्रीम खुली का टाइम देने से आप इससे रब्ता करके अगली लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। जब दिल करे। जी बिस्मिल्लाह। जी, ये लतीफा दावर भाई ते शमसुद्दीन भाई ते आमिर भाई ते अपने जिया भाई जरा लतीफा सुन लो जी। रूहानी खजान जिल्द नंबर 20 है, 340 सफ़ा है, चश्मा मसीह। यूज असफ की कदीम किताब जिसकी निस्बत अक्सर मुहक्किक अंग्रेजों के भी ये ख्यालात हैं कि वो हज़रत ईसा की पैदाइश से भी पहले शाया हो चुकी है। लो जी, ले जी लो ले जी शाह साहब आपे आपने तो लो जी कम ही मुका दिता। शाह साहब तुसी ते रोला ही मुका दिता जी। हुन कर ये लो आपके गल। सामने शाह साहब हुन एक बार ये ओ पढ़ के दोबारा सुना दें। पहले जेड़ा बंदा कह रहा सी कि भाजी अचार एक जी सामीन कराम, ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की एक तहरीर पर एतराज़ किया गया है। अब इस तहरीर पर मज़ीद एतराज़ करते हुए मोहम्मद ज़ाहिर साहब स्ट्रीम में आए और वो कहते हैं वाह जी वाह, बड़ा लतीफ़ा, बड़ी जनाब ये बात बयान कर दी है मुफ्ती साहब, आपने बड़ी हमारी आंखें खोल दी हैं। आपने तो ऐसी तहकीक पेश कर दी, आपने तो ऐसी तहरीर पेश कर दी है जो कि अभी ज़िया रसूल के भी आपने अल्फाज सुने हैं कि गोया ये तो मैं कहता हूँ कि सोचने वालों के लिए एक दलील है। तो पता नहीं यार ये किस दुनिया में बसते हैं। उन्होंने हजूर की कोई किताब पढ़ी भी है? यानी मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने हजूर की, मिर्ज़ा साहब की कोई एक किताब मुकम्मल नहीं पढ़ी। कोई किताब यार कोई 10 सफ़ों की भी किताब है हजूर की मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने वो भी नहीं मुकम्मल पढ़ी। हाँ, एतराज़ के लिए चुनिंदा कोई तहरीरें ले ली हैं, जिस तरह ये मुल्हदीन या मुखालफीन इस्लाम जो हैं, ईसाई या यहूदी या दूसरे लोग कुरान पाक पर एतराज़ करने के लिए कहते हैं लो जी देखो कुरान तो कहते हैं नमाज के करीब मत जाओ, कुरान तो कहते हैं इंसान खसारे में है, कुरान तो कहता है जनाब कि सारे जिन्हों जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, कुरान तो कहता है कि जनाब अल्लाह ताला ही गुमराह करता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान तो कुछ कहता है। तो गोया आधी बातें लेना, आधा मौक़िफ़ लेना, आधी तहरीरात लेना, आधी तहरीरात को छोड़ देना, पूरा मौक़िफ़ बयान न करना, ये इन मौलवियत का ऐसा ही खासा है जैसे मुखालफिन इस्लाम का इस्लाम पर एतराज़ करते हुए खासा है। अब मज़ीद हम ये मोहम्मद ज़ाहिर साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने जनाब को नई शुर्री छोड़ी है, तो उस तरफ हम चलते हैं कि वो क्या बात बयान करते हैं। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये 1 मिनट और 32 सेकंड पर ये चीज़ मौजूद है। मैं टाइम साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा खुद से सुनना चाहे तो वो खुद से भी सुन सकता है, ताकि वो बंदा खुद उसको ये पता लग जाएगा किस एतराज़ की बात हो रही थी, ताकि वो खुद उस टाइम से सुन ले।
वाला दिखाया ना जिसमें आपने कहा कि वो जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले यूसुफ असफ ने किताब लिख दी थी। जी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल एक- अमन नजीर भाई, यही वाला जी, बिल्कुल जज़ाकल्लाह, जी बिल्कुल। जी एक मिनट, ये कबर आ किताब गई। जो है ये किताब जो है ये कबल मसीह है, ये किताब लिखी गई, वो जो आमिर ये नसीर लें भाई जी, कह रहे हैं। ये स्क्रीन मेरा ख्याल शेयर है करता चश्मा हूँ। मसीही किताब में उन्होंने ये बात लिखी है। ये लें जी, ये लें जी, ये लें जी। जी बड़ी मेहरबानी शाह जी। ये यहाँ पे लिखा हुआ यूसुफ आसिफ की कदीम किताब, जिसकी निस्बत अक्सर मुहक्किक अंग्रेजों के भी ये ख्यालात हैं कि वो हजरत ईसा की पैदाइश से भी पहले शाया हो चुकी है। बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं, उर्दू के अल्फाज हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा ज़िया रसूल भाई से कि जरा वो हवाला लगा दें जिसमें मिर्जा साहब कहते हैं कि वही यूसुफ आसिफ जिसकी किताब साहिब अंजील, जरा वो हवाला लगा दीजिएगा ज़िया रसूल भाई। अब जी हवाला बताएं कौन सा है, मैं निकालता हूँ। वो अकमालुद्दीन व तमामुन नेमा वाला हवाला है जनाब ज़िया रसूल भाई, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने साहिब किताब ने अपनी किताब का नाम इंजील भी रखा है। ये अकमालुद्दीन का हवाला वो जो कह रहे हैं। जी बिल्कुल वही हवाला कि साहिब किताब जिसने अपनी नाम किताब का नाम इंजील रखा। ज़िया और इसके रसूल भाई फौरन मैं बाद बताऊं वो- कौन सी किताब में है? जी बताएं इसके आप। फौरन बाद वो जुमला है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी ये को अल इसमें शक हो तो वो अकमालुद्दीन नामी किताब पढ़ ले। ये वो हवाला मांग रहे हैं। ये जी अल बिल्कुल। हुदा का पेज है 17 अल हुदा का पेज है जी। जी मिल गया, 173 पेज है जी अल हुदा का ये। जी मिल गया, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। जी अच्छा, वैसे ज़िया रसूल भाई एक बात बताऊं आपको, अपना जी जैद भाई, जी जी जैद भाई मरज़ई वहां से जाके पढ़े या ना पढ़े किताब, जी जी सुन रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम इनके सामने सारे हकायक रखेंगे अल्लाह के फजलो करम के साथ। जरूर इंशाल्लाह चाहूंगा। ये आ गया जी हवाला। जी पढ़िए जैद भाई। यहाँ पे आप पढ़ें, एक मिनट शमस भाई, एक मिनट पढ़ें। अब यहाँ पे आप पढ़ें, मजीद बरा यूसुफ आसिफ ने अपनी किताब का नाम इंजील रखा और साहिब इंजील सिर्फ ईसा ही थे। अब मुझे बताएं कि शाह जी साहब ने जो पहला हवाला बताया था, यहाँ पे पहला जो हवाला लगा है उसमें तो हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही उस किताब पे तहकीक भी हो चुकी है, मुहक्किक लिख भी चुके हैं। और यहाँ पे इस हवाले में कहा जा रहा है कि वही ईसा, वही इंजील, साहिब इंजील यूसुफ आसिफ। तो मिर्जा साहब ने कितने एक झूठ बोले हैं, ये मैं आपको दावत दूंगा। ये जो साहब कह रहे थे ना कि हमारे किसी आलिम इसके फौरन जी तो सामीन कराम, ये आपने एतराज़ सुन लिया कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर है, ये आपके सामने सफ़ा भी मौजूद है। उसी जो एतराज़ जिस किताब पे किया गया है, ये हजूर की किताब रूहानी खजाना जल्द 20 है, सफ़ा 340 है, किताब चश्मा मसीह है। अब मैं आपको इस किताब का थोड़ा सा सियाक़ो सबक बता देता हूँ कि ये किताब क्यों लिखी गई है और किसके मतलब लिखी गई, किसके ख़िलाफ़ लिखी गई है। अब ये ज़रा आप गौर से देखिएगा कि मिर्ज़ा साहब की ये किताब है, ये चश्मा मसीह, ये रूहानी खजाना जल्द 20 में आती है। हजूर इसमें ये बात बयान करते हैं कि ये एक जो जनाबुल इस्लाम किताब थी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखी गई है, जिसमें नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उस पादरी ने, उस ईसाई ने ये साबित करने की मज़मूम और गंदी हरकत की है जो कि वो बिल्कुल नाकाम हमेशा रहेंगे। हमेशा मुखालिफिन इस्लाम नाकाम इस बारे में रहते हैं कि गोया कुरान पाक जो है वो पिछली किताबों का नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक स्वरूप है, यानी पिछली किताबों से चोरी करके कुरान शरीफ को लिखा गया है। उस किताब का तफसीली जवाब हजूर ने इस किताब चश्मा मसीह में दिया है। और हजूर ने उस किताब में जो मुसलमान था उसका एक ख़त आया था, और उस ख़त से उस मुसलमान को ये तासुर दे रहा था कि गोया वो उस किताब से बड़ा मुतासर हुआ और उस किताब से उसको ये लग रहा था कि ये तहकीक जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो कुरान पाक के मतलब की गई है, कि जो जनाबुल इस्लाम किताब में ये कहा गया कि गोया वो कुरान पाक जो है वो चोरी की किताब है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो पहले सहीफ़ों से चोरी की गई है। तो ये कुरान पाक में भी ये एतराज़ कुफ़ार मक्का का लिया गया है कि जो ये कहते हैं कि ये तो पहलों की ही कहानी है, ये तो पहलों की ही बातें, किससे कहानी है, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो इन सारी बातों का जवाब देते हुए हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जिस चीज़ से शुरुआत की है, मैं आपको वो असल सफ़ा दिखा देता हूँ। ये किताब आपके सामने मौजूद है, यही चश्मा मसीह किताब है। ये आपके सामने सफ़ा भी मौजूद है, रूहानी खजाना जल्द 20 सफ़ा 338 का। अब इसमें आप अलैहिस्सलाम ये बात बयान फरमा रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बाद हाजा वाज़े हो कि मैंने आपका ख़त बड़े अफसोस से पढ़ा जिसको आपने एक ईसाई की किताब जनाबुल इस्लाम नाम के पढ़ने के बाद
لکھا مجھے تعجب ہے کہ وہ قوم جن کا خدا مردہ، جن کا مذہب مردہ، جن کی کتاب مردہ اور جو روحانی آنکھ کے نہ ہونے سے خود مردہ ہیں، ان کی دروغ اور پر افطرا باتوں سے اسلام کی نسبت آپ تردد میں پڑ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف خدا کی کتابوں کی تعریف نہیں بلکہ اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے افطرا اور مفتریانہ تحریروں میں سے ہر ایک قوم سے سبقت لے گئے ہیں۔ اب یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس کتاب میں عیسائیوں کو دندان شکن جواب دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی الہامی کتاب ہے اور یہ بالکل کسی کتاب سے چوری نہیں کیا گیا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھے لکھے تھے، نہ وہ امی تھے، تو وہ کس طرح ایک کسی اور زبان میں لکھی گئی کتاب کو پڑھتے اور پھر پڑھ کے اس کو عربی میں ترجمہ کروا کے اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے کہتے دیکھو جی مجھے خدا نے یہ بات بتائی، حالانکہ وہ بات تو پہلے لکھی تھی۔ تو حضور نے اس کا بڑی تفصیل سے یہ جواب دیا ہے، اور اس میں ہی اسی کتاب میں پھر مرزا صاحب نے آگے یہ آپ کے سامنے جو صفحہ موجود ہے، یہ جس نے یہ مفتی نے دکھایا ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اور امر تعجب انگیز ہے کہ یوز آصف کی قدیم کتاب۔ اب اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی نسبت اکثر محقق انگریزوں کے بھی یہ خیالات ہیں، یعنی یہ محقق انگریزوں کے خیالات ہیں، یہ ان کو الزامی طور پہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ جس انداز سے قرآن پاک کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 339 338 کی تحریر اگر آپ پڑھ لیں اس کتاب میں تو آپ کو ازبر ہو جائے گا، آپ کو یہ بات وثوق سے پتہ لگ جائے گی کہ مرزا صاحب یہاں پہ الزامی طور پہ بات کر رہے ہیں، مرزا صاحب نے یہاں پہ الزامی طور پہ جواب دیں گے، اور میں اس بات کو ثبوت بھی دوں گا، ثابت بھی کروں گا اسی کتاب سے، اور مرزا صاحب کی ایک اور کتاب الخدا کی طرف سے، جہاں سے یہ ایک اور یہ تحریر کی طرف لے کر گئے ہیں۔ بہرحال مرزا صاحب جہاں پہ بیان کر رہے ہیں جس کی نسبت اکثر محقق انگریزوں کے بھی یہ خیالات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے شائع ہو چکی ہے، یعنی یہ اس پہ محقق انگریز لکھ رہے ہیں۔ وہ کیوں لکھ رہے ہیں، انہوں نے کیوں یہ بات لکھی ہے، اس بات کا جواب کتاب الخدا میں موجود ہے، جو کہ یہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں یہ اگر آپ سامنے آپ کا اسکین موجود ہے تو اس کتاب میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کتاب کا نام اکمال الدین ہے اور دیگر بہت مشہور کتابیں، اور میں نے عیسائیوں کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ یوز آصف کو مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد خیال کرتے ہیں۔ اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کی، کہ یہ لوگ یوز آصف کو مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے، اور یہاں کی قوموں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی زبانوں میں اس واقعے کا ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بعض علاقوں میں سے اس کے نام پر گرجا بھی تعمیر کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ خیال کرنا کہ وہ شخص مسیح کا شاگرد تھا بالبداہت باطل ہے۔ یعنی انگریز جو یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح، یعنی یہ یوز آصف تھا یہ مسیح کا کوئی شاگرد تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی شاگرد تھا، یہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ مسیح کی بالبداہت باطل ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کوئی بھی ایک بھی شہزادہ نہ تھا اور ان سے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں سنا گیا۔ مزید برآں یوز آصف نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا اور صاحب انجیل صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اب اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مرزا صاحب نے اپنی کتاب براہین یہ روحانی خزائن کے جلد 20 کے صفحہ نمبر 340 پر جو تحریر یہ اس نے مفتی مبشر نے پیش کی ہے، اسی پر یہ تحریر موجود بھی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور نے پہلے الزامی طور پہ جواب دیا کہ آپ اگر قرآن پاک کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، قرآن پاک کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی انجیل ہے جس کے بارے میں محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ تالمود سے ساری کی ساری چرائی گئی، اور اس کے بعد پھر انڈیا کے ہندو جو تھے، برمو سماج کے جو لوگ تھے، وہ بھی یہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو انجیل ہے وہ تقریباً یہ وید سے چوری کی گئی ہے، یہ وید سے چوری کی گئی ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ہی یعنی صفحہ 340 پہ ہی مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 340 ہے، چشمہ مشی کتاب ہے۔ اس میں حضور نے جو یہ بات بیان کی ہے نا کہ جس کی نسبت اکثر محقق انگریزوں کے بھی یہ خیالات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے شائع ہو چکی ہے۔ اب حضور آگے اس کو جواب مزید لکھ رہے ہیں کہ جس کے ترجمے تمام ممالک یورپ میں ہو چکے ہیں۔ انجیل کو اس کی اکثر مقامات سے ایسا توارد ہے کہ بہت سی عبارتیں باہم ملتی ہیں، اور جو انجیلوں میں بعض مثالیں موجود ہیں وہی مثالیں انہی الفاظ کے ساتھ اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ اگر ایک شخص ایسا جاہل ہو کہ گویا اندھا ہو اور وہ بھی اس کتاب کو دیکھ کر یقین کرے گا کہ انجیل اسی میں سے چرائی گئی ہے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ کتاب گوتم بدھ کی ہے اور اول سنسکرت میں بھی اور پھر دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے،
चुनाचा बाद मुहक्किक अंग्रेज भी इस बात के कायल हैं मगर इस बात के मानने से इंजील का कुछ बाकी नहीं रहता। सुने सामीन कराम, चुनाचा बाद मुहक्किक अंग्रेज भी इस बात के कायल हैं मगर इस बात के मानने से इंजील का कुछ बाकी नहीं रहता। और नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम तालीम में चोर साबित होते हैं। किताब मौजूद है, जो चाहे देख ले, मगर हमारी राय तो ये है कि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये इंजील है जो हिंदुस्तान के सफ़र में लिखी गई, और हमने बहुत से दलाइल से इस बात को साबित भी कर दिया है कि ये दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील है और दूसरी इंजीलों से ज़्यादा पाको साफ है। ये हजूर की इसी किताब से ये बात बयान की गई है। मगर सामीन कराम कहते हैं कि इंसान अगर हक़ की तलाश में हो और वो हक़ की जुस्तजू में हो तो ही वो पूरी बात बयान करता है, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ एतराज़ करना हो, अगर उसका मकसद सिर्फ अवामुन्नास को गुमराह करना हो, अगर उस बंदे का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास को गलत प्लेटफार्म मुहैया करना हो, तो वो बंदा कभी भी हक़ की बात नहीं करता। बल्कि ऐसा होता है कि मैं ये बात बयान कर रहा हूँ कि जिस तरह कुरान पाक की एक ही आयत है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, तो जो बंदा ईमान से दूर होगा वो कुरान पर भी एतराज़ करते हुए ये कहेगा कि देखें जी, कुरान तो खुद कह रहा है कि आप नमाज के करीब मत जाएं, लेकिन आगे उसकी वजाहत पेश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो उसकी वजाहत पेश कर दे तो उसका एतराज़ ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल यही काम इस मौलवी ने भी किया है, इस शमसुद्दीन ने और बाकी सारे लोगों ने यही काम किया है कि हजूर ने वहाँ वजाहत भी की है। एक तो वजाहत, जैसा कि ये अल-हुदा का पेज आपके सामने मौजूद है, मैं यहाँ से आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा हजूर ने ये वजाहत उसी किताब यानी जो मुफ्ती मुबशर ने स्कैन दिखाया था, उस स्कैन में भी मिर्ज़ा साहब वजाहत कर रहे हैं कि एक तो ये इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर फिर हजूर वजाहत कर रहे हैं कि असल में ये किताब जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम की ही किताब है। ये मैं स्कैन भी आपके सामने ले आया हूँ किताब का, ताकि आप खुद भी देख सकें। यही सफ़ा था ना 340 जो वो पढ़ रहा था, जो आपके सामने भी मौजूद है, ये ब्रैकेट में, जिसकी निस्बत अक्सर मुहक्किक अंग्रेज़ों के भी ये ख्यालात हैं कि हज़रत ईसा की पैदाइश भी पहले शाया हो चुकी है। अब एक तो ये कि उन्होंने वो शागिर्दों की तरफ मंसूब करनी थी बात, इसलिए उन्होंने इसको अलग से कह दिया कि अंग्रेज़ों की ख्याल कि हज़रत ईसा की पैदाइश भी पहले की है, तो गोया उन्होंने उसको एक और राह देनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की। फिर हजूर ने ये पूरी बात बयान की है, जो कि मैं स्कैन आपके सामने असल किताब से ले आया हूँ, ये आप पढ़ लें कि इसमें हजूर कह रहे हैं कि जो चाहे देख ले, मगर हमारी राय तो ये है कि खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही ये इंजील है। अब यहाँ पे बात ही ख़त्म होगी, हजूर ने खुद वजाहत कर दी है। जब एक बंदा खुद ही वजाहत कर रहा हो, एक बंदा खुद ही उसकी तरदीद कर रहा हो, खुद ही सारी बात बयान करके वजाहत कर रहा हो कि वो जो अंग्रेज़ों का ख्याल है, अंग्रेज़ों के ये ख्याल है, जैसे वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गोया कुरान पाक जो है वो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक चोरी किया गया है। अगर इस चीज़ का एतराज़ वो करते हैं, वो जो इल्ज़ाम ईसाई हज़रात लगाते हैं, तो फिर उनको ईसाइयों को ही उनके अपने बुजुर्गों की बात दिखाइए कि देखिए आपके अपने ईसाई हज़रात तो ये कह रहे हैं कि ये अक्सर मुहक्किक अंग्रेज़ों के ख्यालात हैं कि वो हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले शाया हो चुकी है। अगर हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले शाया हो चुकी है तो जो यूजासफ की कदीम किताब है, उस किताब की जो ख्यालात हैं, उस किताब की जो बातें हैं, वो तो इंजील से मुशाबह हैं, वो तो इंजील से मिलती हैं। तो फिर गोया इंजील भी उस चीज़ से चोरी करके लिखी गई है। अब आपको समझ आ चुकी होगी जो मैंने इल्ज़ामी तौर पे ये बात की, ताकि आपको बात वाज़ेह हो जाए कि इल्ज़ामी तौर पे किस तरह हज़ूर ने ये बात वाज़ेह की है। अब इस वीडियो का हम आखिरी तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब जैसा कि इन मौलवियों को ये ही काम होता है कि झूठ बोलना, अवामुन्नास को गलत बातें बताना, अवामुन्नास को मुश्तिल करना, अवामुन्नास के सामने धोखेधड़ी करना, ये इनका काम। अगर ये ना करें तो वो ज़ाहिर सी बात है रोटी किस तरह खाएंगे, खाना किस तरह खाएंगे। तो चूँकि मैंने पहले ये बात बयान की थी कि मैं आपको अल-हुदा किताब का थोड़ा सा तबसरा बयान करूँगा कि अल-हुदा किताब दरअसल क्यों लिखी गई है। ये एक अरब का एक बंदा था, उस बंदे ने ये एक एतराज़ किया था मिर्ज़ा साहब की तफसीर पे, जो नज़ुलुल मसीह के नाम से है, इजाज़ुल मसीह के नाम से। हजूर ने जो सूरह फातिहा की तफसीर लिखी थी, उस तफसीर पर एतराज़ करते हुए कहा था कि आपकी तो अरबी जो फसाहत व बलागत है वो तो है ही नहीं सही, वो तो आपने गलत अरबी लिख दिया। तो हजूर ने इस किताब लिखते हुए हजूर ने यह बात बयान फरमाई। ये अल-हुदा ये किताब है, रूहानी खज़ाना जेल 18 सफ़ा नंबर इसका 264 है। इसमें हजूर ये बात बयान फरमाते हैं और मुझे इस किताब की तालीफ़ की तौफ़ीक बख्शी गई। शमसुद्दीन साहब और तो सुने, ये किताब वही अल-हुदा है जिस पर आपने एतराज़ करने की जसारत की है। हजूर फरमा रहे हैं और मुझे इस किताब की तालीफ़ की तौफ़ीक बख्शी गई, सो मैं बात छप जाने और इसके बाबों की तकमील के इसकी तरफ भेजूंगा। फिर अगर मीनार ने इसका जवाब खूब दिया और उम्दा रद्द किया तो मैं अपनी किताबें जला दूंगा और उसके पाँव चूम लूँगा और उसके दामन से चिमट जाऊँगा और फिर लोगों को इसके पैमाने से नापूंगा
اور لو میں پروردگار جہاں کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی قسم سے عہد کو پختہ کرتا ہوں. یہ حضور نے روحانی خزائن جلد 18 کتاب الہدیٰ صفحہ 264 پر یہ بات تحریر فرمائی ہے. اب وہ بندہ جو عربی فصاحت و بلاغت، جو بندہ ہے ہی عربی، جس بندے کی پیدائشی بائی برتھ عربی ہے، اس بندے کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اس کتاب کے بارے میں کچھ جواب دو، میں تمہیں مانوں گا. پھر حضور آگے مزید وضاحت کرتے ہیں. صفحہ نمبر 254 کی یہ تحریر الہدیٰ کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 18 ہے. حضور فرماتے ہیں کہ آیا فصاحت و بلاغت میں اسے بڑا کمال حاصل ہے؟ ان قریب وہ گریز کر جائے گا اور پھر نظر نہ آئے گا. یہ پیشگوئی ہے خدا کی طرف سے جو نہاں در نہاں کو جاننے والا ہے. علامہ رشید رضا الہدیٰ کی اشاعت کے بعد تقریباً 30 سال تک زندہ رہے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب الہدیٰ و تبصرۃ لمن یریٰ کا جواب نہ دے سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مور لگا دی. وہ اس کتاب کا جواب اپنی زندگی کا 30 سالہ بعد، جو کہ اس کتاب کے چھپنے کے 30 سال بعد تک وہ زندہ رہے، وہ اس کتاب کا جواب نہ دے سکے. علامہ رشید رضا اس بندے کا نام تھا، المنار کا وہ ایڈیٹر تھا. اس بندے نے اعتراض کیا تھا لیکن وہ جواب نہ دے سکے. اور شمس الدین صاحب وہ بندہ تو عربی تھا، وہ بندہ تو عربی تھا اور وہ صاحب علم بھی تھا. اپنے آپ کو کہتے ہیں میں صاحب علم ہوں. یار آپ کی اس کھیت کی مولی ہو، آپ اس کتاب پہ اعتراض کرنے جا رہے ہو. حیرانگی ہوئی مجھے جا رہی اس بات پہ. بہرحال اب ہم اس ویڈیو کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، چونکہ میں نے وہ بات کہی تھی کہ میں اس کتاب کا تعارف پیش کروں گا، جو کہ میں الحمدللہ کر چکا ہوں. اب اس کتاب کے اس ویڈیو کے آخری حصے میں، جو دوسرا حصہ ہے اس کے آخری حصے میں چلتے ہیں. اب اس میں شمس الدین صاحب نے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک اور بات بیان کی ہے، جو کہ 1 گھنٹہ 18 منٹ اور 20 سیکنڈ پر وہ بات موجود ہے. میں آپ کو وہ سناتا ہوں، ذرا وہ سنیے کہ شمس الدین صاحب وہ کیا بات بیان کرتے ہیں. صحیح. اور مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ جو کشمیر والی قبر ہے، یہ وہ آپ نے وہ حوالہ یقیناً سنا ہوگا کہ آج پہلے یہ جو ہے یہ قبر والا، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات والا معاملہ ہے، یہ تو کسی کے سامنے یہ تو عیاں ہی نہیں کیا گیا، یہ بیان ہی نہیں کیا گیا، یہ تو مخفی رکھا گیا ہے، جیسے دانا خوشے میں بند ہوتا ہے. یہ صرف راز کھلا ہے تو مرزا قادیانی پہ کھلا ہے. جی تو سامعین کرام، یہ آپ نے اعتراض سن لیا ہے کہ شمس الدین صاحب یہاں پہ پھر دھوکہ دیتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ گویا مرزا صاحب نے جو وفات مسیح کے بارے میں جو کوئی بیان لکھا ہے، وفات مسیح کی بات کی ہے، تو وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ راز جو ہے وفات مسیح کا، یہ مجھ پر ہی کھولا گیا ہے. اب کتاب کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا، ظاہر سی بات ہے کتاب کا حوالہ دیتے وہ سامنے لگا دیتا، وہ زیارت سامنے لگا دیتا، تو جو اہل علم تھے وہ کتاب پڑھ کے خود ہی جج کر لیتے کہ واقعی یار جہاں پہ تو کچھ اور ہی بات بیان ہو رہی ہے، شمس الدین تو پھنسا گیا ہمیں بھی. تو چونکہ کوئی بات نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے ان کا تو کام ہی تھا عوام الناس کو غلط باتیں بتانا. یہ کتاب آپ کے سامنے جناب موجود ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا یہ 426 ہے. اس میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے یہ تحریر موجود ہے جس کے نیچے یہ انڈر لائن ڈٹ کیا گیا ہے. اس میں فرما رہے ہیں یا اخوان ھذا هو الامر الذی اخفاء اللہ من اعین القرون، کہ اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، یہ جو امر ہے، یہ جو بات ہے، الذی جس کو اخفاء اللہ من اعین القرون کے اولا، قرون الاولا کے جس کو پہلی صدی کے لوگوں پر اس چیز کو مخفی رکھا گیا. کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وجلا تفاصیلہ، اور اس کی تفصیل مجھ پر کھولی گئی، فی وقتنا ھذا، اور ہمارے وقت میں اس کی تفصیل کھولی گئی. آگے پھر لکھتے ہیں یکفا ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو چاہا اس کو مخفی رکھا. کس کو اس تفصیل کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام اس وفات مسیح کے راز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس تفصیل کو جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے، بڑی دقیق یہ تحقیق کر کے، قرآن کریم کی بیش بہا آیات پیش کر کے، احادیث سے یہ ساری چیزیں پیش کر کے پورا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تشریح بیان کی، اس کی پوری تفسیر بیان کی، جو کہ آپ نے آگے بعد میں مسیح ہندوستان میں کتاب جو ہے اس میں پوری تحقیق موجود ہے، جو کہ اسٹریم میں اس کا نام بھی لیا گیا تھا. تو اس تفصیل کی بات ہو رہی ہے، اس عقیدے کی بات نہیں ہو رہی. حالانکہ شمس الدین خود یہ بات جانتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس کتاب سے پہلی کتاب ہی، یعنی یہ آئینہ کمالات اسلام 5ویں جلد میں موجود ہے، اور 3ری جلد میں موجود کتاب ازالہ اوہام میں بھی حضور نے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ وہ وفات مسیح کے قائل تھے. اگر یہ راز ہی مرزا صاحب پہ کھولا تو وہ کس طرح وفات مسیح کے قائل ہو گئے؟
शम्स उद्दीन साहब होश के ना खुलने, आपने खुदा को जान पत्नी देनी, मुझे लगता कि आपने खुदा को जान नहीं देनी बेजोमी का। आपको ये लग रहा है जो आपका जोम है उसके हिसाब से लग रहा है कि आपने मरना नहीं है, आपने नहीं मरना मुझे लग रहा है जिस तरह की आप बातें करते हैं। और फिर आप बड़ी अपनी जनाब वो इल्मियत और काबिलियत का ढिंढोरा पीटने के लिए स्टीम में ये कहते हैं ओ चूँकि जी यहाँ पे मैंने बड़े बड़े जनाब बम रखे हुए थे, बड़े बड़े जनाब मैंने हवाले रखे हुए थे जो मैंने आगे जाके फोड़ने थे, मगर यहाँ पे लोगों ने जनाब वो पहले उनको जनाब वो यहाँ कर दिया, पहले अवामुन्नास को बता दिया। तो गोया ये कहने की यहाँ तासुर दे रहे थे कि मेरे पास सारा कोई मवाद इकट्ठा पहले था, आप लोगों ने पहले इसको जनाब अवामुन्नास को दिखा के मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरी तहकीक तो वैसे ही जनाब वो क्या नाम है वो सारी ज़मीन बोस हो गई है, मैं तो तहकीक लेके आया था, मेरा तो नाम ही नहीं आएगा। तो चूंकि उन्होंने फिर अपना नाम बीच में लेके आना था तो बीच में आखिर में फिर ये बात कर दी नहीं जी ये मैंने हवाले सारे रखे हुए थे। तो चूंकि वो आपने आहिस्ता से दोस्तों ने एक एक करके सारों ने वो हवाले बयान कर दिए, तो इसलिए मेरे तो जनाब वो हवाले ही सारे गायब हो गए हैं। तो फिर आखिर में अपनी इल्मियत को लोगों पर अपने जनाब वो कहते हैं ना थोपने के लिए ये बात बयान करके अवामुन्नास को पढ़ने डाल दिया। ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट था जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से अपने इख्तितामी मराइल की तरफ पहुंच रहा है। अब मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट है उसमें जो एक डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल तैयार की गई है ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में, वो किस तरह आए, और वो अंग्रेज़ी में भी है और उर्दू में भी है। मैं इंशाल्लाह उसको मुकम्मल मैंने जिस तरह मेरे पास मौजूद है इंशाल्लाह उसको मुकम्मल अपलोड कर दूँगा। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो उसको फिर मैं किसी और तरीके से अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। अब मेरी आपसे इल्तमास है, आपसे आजाना दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हमारे चैनल तरियाकुल क्लब को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसके ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मजीद कोई इस बारे में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं नॉन से कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने सवाल लिखना है तो तहज़ीब के दायरे में लिखें, इंशाअल्लाह ताला उनका हम आने वाली वीडियोज़ में जवाब भी देंगे। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, दूसरा हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।